بیٹی کا ایمان ایک مقدس جنگ۔ اے خدا کے لوگوں، آج میں الفاظ نہیں بلکہ ایک آسمانی چیخ لے کر آیا ہوں۔ بیٹی کا ایمان خطرے میں ہے۔ یرمیہ 4:19۔ بیٹی خدا کی سان سے جلی ہوئی شمع ہے، اور اگر یہ شمع بجھ جائے تو گھر اندھیرے کا قید خانہ بن جاتا ہے۔ متی 5:15۔ یہ صرف ایک سماجی مسئلہ نہیں، یہ روحوں کی جنگ ہے جہاں ایمان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افسیوں 6:12۔ جب کم عمر بیٹیوں کو جبر، فریب یا دباؤ سے ایمان سے دور کیا جاتا ہے تو آسمان بھی کانپ اٹھتا ہے۔ متی 18:6۔ خدا فرماتا ہے، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، مگر ہم اس میراث کی حفاظت میں کہاں کھڑے ہیں۔ زبور 127:3۔ بیٹی کا ایمان ایک مقدس باغ ہے اور دشمن اس میں زہریلے بیج بونا چاہتا ہے۔ متی 13:25۔ اگر آج ہم نے پہرا نہ دیا تو کل یہ باغ اجڑ جائے گا۔ نہمیہ 4:14۔ بائبل کہتی ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ امثال 4:23۔ اور بیٹی کا دل اس کا ایمان ہے، اگر وہ چھن جائے تو سب کچھ چھن جاتا ہے۔ بے ایمانوں کے ساتھ ناموافق جوئے میں نہ جتو۔ یہ حکم ہے، مشورہ نہیں۔ 2 کرنتھیوں 6:14۔ کیونکہ یہ جوا برکت نہیں بلکہ روح پر رکھا ہوا بوجھ ہے۔ غلطیوں 5:1۔ سلیمان جس کی حکمت کی مثالیں دی جاتی ہیں، غیر قوم کے رشتوں میں گر کر روحانی طور پر ٹوٹ گیا۔ پہلا سلاطین 11:4۔ اس کا دل جو کبھی خدا کا تخت تھا بتوں کا گھر بن گیا۔ والدین، آپ اپنی بیٹی کے ایمان کے نگہبان ہیں، یہ ذمہ داری آپ سے لی جائے گی۔ استثنا 6:6-7۔ خاموشی گناہ بن جاتی ہے جب سچ بولنا فرض ہو۔ امثال 31:8۔ اگر آج آپ نہ بولے تو کل آپ کے آنسو گواہی دیں گے۔ غلطیوں 6:7۔ بیٹی کا ایمان ایک قلعہ ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو دشمن قبضہ کر لیتا ہے۔ افسیوں 6:11۔ دنیا محبت کے نام پر فریب دیتی ہے، مگر خدا سچائی کے ذریعے بچاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 13:6۔ ہر محبت خدا کی طرف سے نہیں، کچھ محبتیں روح کو قید کرنے آتی ہیں۔ پہلا یوحنا 4:1۔ بیٹی کا ایمان اس کا تاج ہے، اسے گرنے نہ دو۔ امثال 4:9۔ جب ایمان جاتا ہے تو پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پہلا پطرس 2:9۔ اور بے پہچان زندگی سمندر میں بھٹکتی کشتی کی مانند ہوتی ہے۔ افسیوں 4:14۔ خدا نے ہمیں مقدس بلایا ہے الگ رہنے کے لیے۔ استثنا 14:2۔ یہ علیحدگی قید نہیں بلکہ حفاظت ہے۔ زبور 91:4۔ بیٹی کو ایمان میں مضبوط کرنا سب سے بڑی روحانی سرمایہ کاری ہے۔ امثال 31:25۔ کیونکہ وہ کل کی ماں ہے اور ماں نسلوں کا ایمان بناتی ہے۔ 2 تیموتھیوس 1:5 اگر ماں کا ایمان ٹوٹ جائے تو نسل بکھر جاتی ہے۔ زبور 78:6-7۔ آج کا فیصلہ کل کی تاریخ لکھتا ہے۔ استثنا 30:19۔ خدا نے تمہیں روشنی بنایا ہے، اندھیرے سے سمجھوتا کرنے کے لیے نہیں۔ متی 5:14۔ ہر غلط رشتہ ایک زنجیر ہے جو نسلوں کو باندھ دیتا ہے۔ خروج 20:5۔ بیٹی کا ایمان ایک دریا ہے، اسے آلودہ نہ ہونے دو۔ زبور 1:3۔ جب اس میں زہر شامل ہوتا ہے تو پوری زندگی کڑوی ہو جاتی ہے۔ یرمیہ 2:13۔ جاگو کیونکہ دشمن شیر کی مانند گھات میں ہے۔ پہلا پطرس 5:8۔ وہ تمہاری بیٹیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، ان کی معصومیت کو ہتھیار بنا کر۔ یوحنا 10:10۔ مگر یسوع زندگی دینے آیا ہے، چھیننے نہیں۔ یوحنا 10:10۔ بیٹی کا ایمان اس کی ڈھال ہے، اسے گرنے نہ دو۔ افسیوں 6:16۔ کلیسیا، تم چراغ دان ہو، تمہاری خاموشی اندھیرا بڑھاتی ہے۔ متی 5:15۔ اگر تم نہ بولے تو کون بولے گا؟
متی 9:37۔ کلام کی تعلیم نہ ہو تو قوم بکھر جاتی ہے، امثال 29:18۔ اس لیے گھر اور کلیسیا دونوں کو جاگنا ہوگا، استثنا 11:19۔ بیٹی کا ایمان خزانہ ہے، اسے دنیا کے بدلے نہ بیچو، متی 13:44۔ دنیا چمک دکھاتی ہے مگر روح کو خالی چھوڑ دیتی ہے، وائس 1:2۔ خدا کا راستہ تنگ ہے مگر زندگی دیتا ہے، متی 7:14۔ اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ کہ وہ ایمان پر قائم رہیں، 1 کرنتھیوں 16:13۔ جو آخر تک قائم رہے گا وہی نجات پائے گا، متی 24:13۔ آج کے آنسو کل کے جلال میں بدلیں گے، رومیو 8:18۔ خدا ان کے ساتھ کھڑا ہے جو سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رومیو 8:31۔ پس ڈرو نہیں بلکہ مضبوط بنو، یشوع 1:9۔ اپنی بیٹیوں کو خدا کے ہاتھ میں دو، دنیا کے نہیں، امثال 3:5 اور 6۔ اور یاد رکھو بیٹی کا ایمان صرف ذمہ داری نہیں، یہ وہ جنگ ہے جس میں جیت ابدی زندگی اور ہار نسلوں کی تباہی ہے، 1 تیموتھیوس 6:12۔ اے ماں باپ، اگر آج تم نے اپنی بیٹی کے ایمان کے لیے نہ لڑا تو کل تمہاری خاموشی اس کی چیخ بن جائے گی۔ اٹھو، دعا کرو، سکھاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ بیٹی کا ایمان صرف اس کی زندگی نہیں بلکہ تمہاری نسلوں کی نجات ہے۔ اور یاد رکھو جس گھر کی بیٹی ایمان میں قائم رہتی ہے وہ گھر زمین پر بھی محفوظ رہتا ہے اور آسمان پر I'd like بھی۔ to share with you the good news of Sarfaraz Mebab Ministries International. This ministry is dedicated to spreading the gospel of Jesus Christ and uplifting communities through the power of prayer, teaching, and service. We kindly ask for your prayers for our ministry, that God may guide and strengthen us in all our efforts. May the Lord bless this work abundantly. Please join us in praying for the success and protection of this ministry and its family, in the name of Jesus. Amen.